وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعرہ الصلوات. ایک اور بلند تر صلوات. کرسچن رائٹر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے. یہ خود ایک موضوع ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہاں حسین. کسی نے جوش کو جواب یوں دیا کہ جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی، ہر قوم کہہ رہی ہے. ہر شریف النفس انسان اور شریف النفس قوم اور قبیلہ چاہتا ہے کہ اس کا کسی طریقے سے تعلق امام حسین علیہ السلام سے جڑا رہے. آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے ہر مذہب میں ملیں گے. یزید کے چاہنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے. اظہار محبت حسین علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی. اللہ نے جو عین نجس جانوروں کو خلق کیا نا، تو کوئی اس کی مصلحت ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک معیار رہے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جو بھی عین نجس جانور ہے اسے اللہ نے جو خلقی اس طرح سے کیا، اب تکویناً اللہ نے اسے نجس رکھا. اللہ کی مصلحت ہے، لیکن کم از کم اس کے دل میں بغض علی نہیں ہے. اللہ کی کسی مخلوق کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کی ہے اور جسے اختیار دیا ہے جن و انس کو، ان میں مومن بھی ہے کافر بھی ہے، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب بائی ڈیفالٹ اللہ کے مطیع ہیں. تو ان میں کوئی بھی اعداء خدا سے محبت کرنے والا نہیں ہے اور اولیاء خدا سے بغض رکھنے والا نہیں ہے کوئی بھی جانور. اس کی اپنی تفصیل ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے غدیر کے سلسلے میں. اب مصرف گئے تو بڑی تفصیل طلب بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے شاید ایک مثال رکھی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ مثلاً سور ہے، کتا ہے، یہ ہے لیکن بغض علی نہیں رکھتا. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آپ کو دنیا کی ہر قوم میں ملیں گے، یزید کی طرف در آپ کو خالی مسلمانوں میں ملیں گے، تو وہ ان سے بدتر ہے. تو لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے. کرسچن رائٹر کہہ رہا ہے جعلنا لہو فی کل بلد منبر. لیبنیز کرسچن رائٹر ہے، اس نے لکھا تو ہم تو ایک دو شہروں میں نہیں، دنیا کا کوئی شہر چھوڑتے ہی نہ جہاں حسین کے لیے ممبر نہ لگاتے. وَلَنَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْن.
اور ہم انسانوں کو مسیحیت کی طرف عیسیٰ کے نام سے نہیں، حسین کے نام سے، امام حسین السلام کے نام کی کشش ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلومیت کا وہ پہلو رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کہ مظلومیت سے جڑنا بڑا آسان ہوتا ہے ایک عام انسان کا تعلق فوراً جڑ جاتا ہے۔ تو خاص یہ ایک عہد الہی تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام سے اور خانوادہ اہل بیت سے عہد لیا۔ عالم انوار میں، عالم ارواح میں اس پر روایات موجود ہیں، اور اس عہد کو پورا کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ اس سے ایک خاص موضوع کے حوالے سے بھی کہا کہ اب دیکھیے میں کتنی بات آپ تک کس طرح سے آگے بڑھا پاؤں۔ ذرا غور کیجیے گا، امامت کا عقیدہ وہ ہے کہ جو ہمیں اس بات پر سہارا دیتا ہے کہ ہم غیب سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک تعلق قرآن کریم میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر رشتہ تمہارا قیامت میں ٹوٹ جائے گا سوائے ایک رشتے کے۔ ذرا غور کیجیے گا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو اتباع کرنے والے تھے ان کا کہ جنہیں خدا نے متعین نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ جن کا اتباع کیا جا رہا تھا یعنی لیڈرز، وہ براءت اختیار کر لیں گے تمام اپنے ہی اتباع کرنے والوں سے میدان قیامت میں۔ فقط علی ہے وہاں پر جو آنے والے کہیں گے کہ تم میرا اتباع کرتے تو میرے ساتھ، باقی کوئی نہیں۔ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تو جن کا اتباع کیا جا رہا تھا وہ خود ہی برات اختیار کر لیں گے ان سے کہ جو اتباع کر رہے تھے۔ تو سوچ سمجھ کے پیروی کرنی چاہیے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو اتباع کرنے والوں سے وہ جن کا اتباع کیا جا رہا تھا برات کر لیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال کیا ہے، جب صبح عاشور حر نے عمر سعد سے یہ پوچھا کہ واقعاً کیا جنگ ہوگی، تو عمر سعد نے کہا کہ ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے اور ہاتھ اور پیر وہ میدانوں میں بکھر جائیں گے۔ تو حر نے کہا کہ کیوں حسین کی یہ بات نہیں مان لیتے کہ وہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں مدینہ واپس چلا جاؤں۔ ہمارے جو ممبروں سے پڑھا گیا نا امام حسین کو، وہ یہ ہے کہ بس آئے، ظلم کے خلاف آئے اور انہوں نے کہا کہ بس میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا اور یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ ایسا نہیں، امام حسین علیہ السلام نے بارہا کہا ان سے کہ اگر بیعت چھوڑ دو تو میں لڑنا نہیں چاہتا، اس وقت چلا جاؤں گا بس۔ اس سے خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور نوعیت کے، اور جو عہد الہی اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ کسی اور نوعیت کے۔ تو اگر فقط ہی ظلم کے خلاف قیام ہے تو امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں میں چلا جاؤں؟ تو کیجیے قیام، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عہد امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین کو عہد پورا کرنا ہے، اور وہ مشیت کے مطابق ہے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر، میں اس بات کو پھیلاؤں گا تو بات اور زیادہ کسی اور طرف چل جائے گی۔ حتیٰ یہ کہ کچھ مقاتل میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اعزہ اقربا شہید ہو چکے ہیں، اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بیعت اٹھا لو تو میں چلا جاؤں گا۔ حر نے اس وقت صبح عاشور کہا عمر سعد سے کہ جانے کیوں نہیں دیتے حسین کو؟ کہ میں تو جانے دوں لیکن گورنر نہیں مان رہا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، گورنر نہیں مان رہا، ابن زیاد نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے یا سر یا بیعت۔ جس کا اتباع کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے پیچھے چلیں۔ تو اگر باطل کا اتباع ہے تو یہ جو باطل کے سردار ہیں نا، یہ خود براءت اختیار کر لیں گے اپنی پیروی کرنے والوں سے۔ کیوں؟ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 166 ہے۔ وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، جب عذاب کو اپنے اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم ان کی کیا ذمہ داری لیں، ہمارے سامنے تو اپنا عذاب، ہم ان کی کیا ذمہ داری لیں، کیا ہوتا ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے رشتے توڑ دیں گے۔ اچھا جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا لطیف ہے یہاں پر، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ تو وہ ہے نا کہ جن کا اتباع کیا جا رہا تھا، اب انہیں دیکھ کر وہ کہ جو اتباع کرنے والے تھے وہ بھی کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ، اے اللہ اگر تو واپس پلٹا دے نا دنیا میں ہمیں،
تو نتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان پر تبرہ کریں گے جیسے یہ ابھی ہم پر تبرہ کریں گے، یعنی ہم بھی برات اختیار کریں گے۔ برات کا مطلب ہے تبرہ۔ ہاں، اگر تو واپس پلٹا دے تو چونکہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑا تو ہم بھی ان سے برات کر لیں گے جیسے کہ ابھی انہوں نے ہم سے برات کی ہے۔ ہم بھی تبرے کا مطلب ہے تعلق توڑ دینا، ہمارا ان سے تعلق نہیں، تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ بات کہ جو بہت سو کو قیامت میں سمجھ میں آئے گی نا کہ پروردگار پلٹا دے، وہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں یہاں پر، تو وہاں پر پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش یہاں کر لیا ہوتا۔ یہ ہے کیفیت اس وقت کہ یہ ایک دوسرے سے برات کر رہے ہیں۔ اب سورہ مومنون کی ایک آیت سنیے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، نسب سے ہی کوئی رشتہ داری باقی نہیں بچے گی، وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی کوئی کسی کا پوچھنے والا ہوگا۔ بڑا سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اچھا، جو مناجات المومنین میں مولا علی علیہ السلام نے قرآن کی آیات کو پڑھا ہے کہ جب فرار کر رہا ہوگا ایک مرد اپنی بیوی سے اور بچوں سے اور بھائیوں سے اور اپنے قبیلے والوں سے، اور وہ یہ کہے گا کہ پروردگار تو ان سب کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اب آپ سوچیں کیا نفسا نفسی کا ماحول ہے۔ اچھا ذرا غور کیجیے گا، جب یہ سب کچھ ہے تو کیا سارے ہی رشتے ٹوٹ جائیں گے یا کوئی باقی بھی بچے گا؟ کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، ہر حسب ٹوٹ جائے گا قیامت میں مگر یہ کہ میرا نسب وہ باقی بچے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ جو میرا نسبت کا مجھ سے تعلق ہے نا وہ باقی بچے گا لوگوں کا، بس باقی سب ٹوٹ جائے گا، سب ختم۔ یعنی قیامت میں یہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا چچا بھتیجا نہیں، کوئی کسی کا ماموں بھانجا نہیں۔ ہوتا ہے نا یہاں پر کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، یا کبھی تو پاکستان میں اسکولوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کو کہتے تو بڑا بھائی آ گیا، اور میرے بھائی کو کیوں کہا بھائی، وہ ہمت کیسے ہوئی؟ قیامت میں اگر رشتہ داریوں کو باقی رکھے تو کیا ہوگا؟ وہ کوئی بھائی جہنم میں جا رہا ہے تو سامنے لیٹ کر کہ میری لاش سے ہی گزرے گا پروردگار جب تک کہ، تو میں تو اس کو جانے نہیں دوں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرنے والا، سارے رشتے توڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، کوئی کسی کا ماموں بھانجا نہیں، کوئی کسی کا چچا بھتیجا نہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں حضور نے خالی میرا نسب باقی رہے گا۔ تو میں ابو طالب علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کا نسب تو باقی رہے گا، حضور کے چچا کی فکر نہ کر، اپنے چچا کی فکر کر۔ گفتگو زیادہ طولانی نہیں، آپ میں سے بہت سے چہرے ہوتے کہ جو ایک اور مقام پر تھے کہ جب یہاں سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو بس تبرکاً کچھ باتیں مجھے پیش کرنی ہیں۔ تو یہ میدان قیامت کی سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، حدیث نہیں آیت ہے۔ اچھا، اب تھامے ان کا دامن کہ جو میدان قیامت میں رشتہ نہ توڑیں، سنبھال کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خاندان ایسا بنایا کہ جو اس سے متصل ہے اس کا نسب حسب باقی رہے گا۔ نسب یعنی ان کی اولاد کا تعلق بھی، حسب یعنی جو ان سے کردار سے جڑا ہوا ہے وہ بھی، یہ باقی رہے گا، یہ نہیں ٹوٹے گا، یہ باقی رہے گا۔ قیامت میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہو۔ فلاں کو دوست، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ جب بزرگ نصیحت کرتے تھے، علماء نصیحت کرتے تھے، اور صحیح نصیحت، اور آج بھی یہ نصیحت ہے کہ برے دوست سے بچو، اس کی صحبت سے بچو۔ آج معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست ہے۔ برے دوست سے بچو، اس زمانے میں یہ تھا کہ بھائی برے کی صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ خود بگڑ جاؤ گے۔ آج ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست، ہر ایک کے ٹیبل پر ایک برا دوست بائی ڈیفالٹ رکھا ہوا ہے۔
تو اب آپ نے خود ہی، چاہے آپ کا کسی برے سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود برا جیب میں، جس میں کتنا خطرناک رزق ہے کہ وہ پہنچا دے انسان کو گناہوں کے دلدل میں، خواہشات نفسانی میں کہیں بہکا دے انسان. تو یہ اس وقت کا جو زمانہ ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تو اللہ جانے اس میں کیا کیا کچھ ہوگا. ہاں، کہ فلاں شے کو اس طرح سے استعمال نہ کیا ہوتا کہ جو میں استعمال کرتا رہا دنیا میں، کاش فلاں منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش فلاں آواز نہ سنی ہوتی، کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اچھا، فلاں میں یہ قرآن کا فلندہ بلینکس ہے، فلاں کا لفظ نہیں کہا اللہ نے کہ کون فلاں. بچوں میں ہوتا ہے نا فلندہ بلینکس، تو سب سے پہلے تو یہ ہر دشمن علی کا نام لکھے یہاں کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. اور ہر برے دوست کی صحبت اس طرح سے بچیں کہ جو آپ کو جہاں کہیں ولایت کے راستے سے ہٹائے. شادیوں میں خاص خیال رکھیں، بچوں کی شادیاں جب ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کی بات کی ہے کہ بغیر ولایت والے سے، آپ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ جا کے ہر ایک سے کوئی فساد یا جھگڑا کرنے لگیں، لیکن دوستی کس سے کریں گے. تو کتنا ہی کامن ہو گیا کہ لوگ اس پہ نہیں کیئر کرتے. اب نہیں کیئر کرتے تو آگے جا کے نتیجے برے ہیں. اس لیے اہتمام رکھیں، اور اس میں اہتمام رکھیں کہ جو ہمکوف ہے اس میں ہمکوف میں سب سے پہلے ولایت، سب سے پہلے اس بات کو لکھیں، اور اس کے لیے ہی ذہن سازی کریں بچوں کے لیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم نے ذہن سازی کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ جب ہم نے خود معیار صحیح بنایا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نسب کو میں توڑ دوں گا، سب ختم ہو جائے گا. حضور نے کہا ہر نسب ٹوٹ جائے گا سوائے میرے نسب کے. ان سے تعلق جوڑ کے رکھیں کہ جن سے تعلق جوڑنا آپ کو قیامت میں بھی وہ اس تعلق کو جوڑ کے رکھیں گے اور گویا اس تعلق سے وفا نبھائیں گے. ایک کانفرنس ہو رہی تھی UN میں، مولانا خطیب ذاکر جناب نسیم عباس رضوی صاحب مرحوم اللہ مقامہ، شب عاشور PTV پہ جن کی مجلس بھی آتی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ UN میں کانفرنس تھی، تو اس میں انٹر فیتھ کانفرنس تھی جس میں مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا. تو اس میں پاکستان سے بھی کچھ الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کے لوگوں کو جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت فاروق لغاری صدر تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ جائیے. ابھی ان کا فکر ہے کہ جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے. تو کہتے ہیں میں چلا گیا. تو میں وہاں پہ پہنچا تو کہہ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے نمائندے آئے ہوئے تھے اور تقریباً 286 نمائندے تھے وہاں پر. تو ان میں سے سائڈ لائنز میں گفتگو ہو رہی تھی کانفرنس کے. تو اس میں ایک پنڈت جی آئے میرے پاس اور انہوں نے آگے انڈیا سے تھے، وہ کہا کہ آپ شیعوں کی نمائندگی یہاں پر کرنے کے لیے ہماری گفتگو تو انہیں پتہ چلا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کے جو امام ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کی کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جو اور کسی مذہب کے لیڈر میں موجود نہ ہو؟ بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو، ہم نے کیا کہا کہ قیامت میں ہر رشتہ ٹوٹے گا سوائے اس رشتے کے. تو کہا کوئی ایسی بات کہ جو ہر مذہب کے لیڈر سے کسی میں نہ ہو، صرف ان میں ہو، کچھ ہے ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میرا سر چکرایا تھوڑا کہ میں کیا جواب دوں. پھر اس کے بعد مجھے صادق علیہ محمد کا کلام یاد آیا کہ اگر تم سے کوئی ہمارے بارے میں سوال کرے تو تم خلوص سے دل سے ہم سے اس تعلق کو استوار کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو. تو مفہوم روایت ساتھ ہے کہ جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا تو ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا. کچھ حدیثوں کو آپ سنتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے ہیں. اس حدیث کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. شاید پاکستان میں جتنے میڈیا پر شیعہ نمائندگی کے لیے علماء آئے، ان میں سے اگر آپ 2-4 کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں شاید اس فقیر کا نام آ جائے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جناب آپ گفتگو ہو رہی ہے، اب کیا کہا جائے، میڈیا کے اپنے تقاضے، کبھی آپ کو جواب آتا بھی ہے تب بھی میڈیا پہ وہ کہہ نہیں سکتے.
اور چونکہ وہ لائیو پروگرام ہے لہٰذا آپ کبھی اپنے آپ میں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بات کو کہوں تو اس کا کروڑوں لوگوں پر کیا اثر ہوگا. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن فساد کہیں ہونا شروع نہ ہو جائے, میری بات کی وجہ سے کسی کی جان کو نہ خطرہ ہو جائے. تو یہ کہوں نہ کہوں, کتنی کہوں, آدھی کہوں, پوری کہوں, کیا کہوں. اور یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ استغاثہ کریں دل میں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا فکرہ نکل ہی آتا ہے کہ جو جانوں کو بھی محفوظ رکھے اور کلیجوں کو بھی چیر دے. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کے دھرم کے جو رہبر ہیں ان میں کون سی ایسی کوئی فضیلت ہے, کوئی ایسی خاص بات ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے رہنما لیڈر میں نہیں, کو بتا سکتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا پہلے روکا اور پھر میں نے سوچا اور میری زبان پہ جملہ یہ جاری ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, اس مذہب کا رہنما اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی سے. کوئی بھی مذہبی رہنما اپنے مذہب کے عبادت خانے میں نہیں پیدا ہوا سوائے میرے مولا علی کے. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ پھر کیا آپ اس کی وجہ سمجھتے ہیں, کیا اس کی مصلحت ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو ایک آپ کے مسلمانوں میں آپس میں دو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی, تو اس طرح سے کیوں ہوا؟ کہہ رہے ہو پنڈت جی مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک زرعی ملک ہے, تو زرعی ملک میں اگر آم اس کی پیداوار بند ہو جائے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ تو کہتے ہیں پیبند لگاتے ہیں, درخت کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پروڈکشن جاری ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آسان, کہتے ہیں وہ پنڈت جی سے میں کیا ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیتیں اور حدیث اور اس طرح کی بات تو نہیں ہو سکتی تھی, عام زندگی کے معاملات سے ہی بات ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ ایک نبوت کا درخت لگایا, جب وہ 1,24,000 بہاریں دیکھ چکا تو بلا فصل ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا سمجھ لیجئے کہ ایک سرکاری بنگلے کے گملے میں ایک درخت لگایا جو کہ نبی نہ ہو لیکن نبی جیسا ہو. تو نبی جو دے کر گئے ہیں وہ نبی جیسا ایسے ہو کہ اس کی بات ویسے کہ جیسے نبی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یوں کہا کہ اس شخصیت کی یا اس درخت کی طاقت اتنی تھی کہ گملے میں شگاف آ گیا. اور کہتا بس یہ معاملہ ہے کہ پھر ہم نے ان کو مانا, چونکہ انہوں نے ہر جگہ وعدہ نصرت کیا. تو کہا ہم اسی لیے مولا علی علیہ السلام کا ذکر از اول تا آخر ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم یہ بیان کر سکیں کہ علی نے جو وعدہ نصرت کیا تھا اس میں زندگی کے کسی لمحے پر بھی علی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا, کسی بھی لمحے پر, چاہے وہ جنگیں ہوں, چاہے وہ صلح ہو, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ حضر ہو. ابھی انہی کی زبانی سنا رہا ہوں آپ کو, تو آپ جانتے ہیں میں کسی اور انداز سے گفتگو کرتا ہوں لیکن جب کوئی ذاکر و خطیب ہو تو وہ ان کا پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ بالخصوص چلے بدر میں, احد میں, باقی مقام پر, لیکن جہاں ساری گاڑیاں پھنس گئی تھیں خیبر, تو وہاں پر بھی خاص رسول اللہ نے بلایا اپنے اسی مددگار کو. تو کہتے ہیں کہ جیسے اب رات کا وقت ہو خیبر میں, لا تشبیہ مثلا, تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں رسول اللہ ایسے کہ جیسے ایک جنرل اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے کہ پروردگار
معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے لشکر ہے، فوج ہے، مرحب ہے، اور یہاں پر تو پروردگار کچھ مدد کا اہتمام کر، ورنہ دین خطرے میں، اسلام خطرے میں. تو گویا اللہ نے کہا کہ وہاں ہے خیبر کا در، تو یہاں پر جو جا رہے ہیں وہ ہوں گے مجاہد، وہ ہوں گے لڑنے والے، لیکن تو در سے ٹکر کروانا، کسی در کو بلانا. تو وہ ایک طرف خیبر کا در ہو، ایک طرف علم کا در ہو، ان دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتہ چلے کون در بدر ہو. تو پروردگار بلاؤں کیسے؟ ایک سادہ سی بات ہے، ناد علی مظہر العجائب مولا علی رضی، ناد علی مظہر العجائب تجد دعاؤں لک فی النار کل ہم و غم. ظاہری باطنی غم دور ہو جائیں گے. سینجلی جلدی ہی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. صحیح ناد علی یہ ہے جو میں نے پڑھی ابھی، ولایتک یا علی یا علی یا علی. اور امیر المومنین کو حضور مکرم نے بلایا اسلام کی نصرت کے لیے، اور کی جگہ مجھے ایک نتیجہ دینا ہے اس کے بعد. اسلام کی نصرت کے لیے بلایا، امیر المومنین تشریف لائے. کہتے ہیں کہ جب مولا علی پہنچے خیبر میں تو سلمان و ابو ذر نے آگے بڑھ کر استقبال فرمایا مولا علی علیہ السلام کا. مجھے کیفیت اس میں محسوس ہوتی ہے کہ گویا اگر مجھے نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے واقع ہوا، لیکن تصور سے اگر سوچو کہ ایک طرف سلمان تھے اور ایک طرف ابو ذر، درمیان میں خواجہ قمبر، ایک طرف ابو ذر ایک طرف سلمان، درمیان میں علی مع القرآن، یا ایک طرف دعائے جوشن کبیر اور ایک طرف دعائے جوشن صغیر، اور درمیان میں کل مومنوں کا. اس طرح مولا علیہ السلام اسلام کی نصرت کی. اب یہ جو مولا علی نے وعدہ نصرت کیا، یہ علی کی اولادوں میں چلا. اصل بات تو مجھے یہاں سے شروع کرنی تھی، لیکن یہ گزارش بھی چلے اہم تھی، اور بات مولا علی کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہاری مجلسیں بے رونق ہیں، بے زینت ہیں، ان میں کوئی کیف نہیں ہے، ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، ان میں کوئی خاص کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جو قابل قدر ہو. اگر زینت دینا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کرو تو پھر ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ لوگ مولانا کام کی بات کیجیے، یہ ساری جتنی کام کی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا بیکار کی باتیں ہو جائیں گی اگر علی نہیں ہوگا تو. ساری بیکار کی باتیں ہو جائیں گی. دیکھیں ایک اہم نقطے پر آ گیا، تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجیے گا کہ اب مولا علیہ السلام کی اولاد میں وعدہ نصرت چلا، تو امام حسین جو کچھ ہے نا کربلا میں، وہ اظہار وجود علی بن ابی طالب ہے. وعدہ نہ کیا جی، اس لیے کہ خود امام کی زیارت میں بھی اس طرح سے، خود زیارت اربعین کے بھی کچھ فقرے ہیں، زیارت عرفہ کے فقرے ہیں کچھ اس طرح کے، کہ آپ نے وحی سے شیر حاصل کیا. امام حسین علیہ السلام وحی آپ کی غذا بنی، اور اس میں شیر کا لفظ بھی ہے. تو اس خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام گویا وہ پرتوں ہیں نور زہرا سلام اللہ علیہ کا، نور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. الولد سر ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. بات ہے آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح سے، آپ چپ کے کریں بیٹا کھل کے کرے گا، یاد رکھیے گا. پورا میسج و پیغام ہے اس کے اندر. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کا اثر نہیں جا رہا، اولاد پہ اثر جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اثر کبھی کسی کیفیت میں ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے. لیکن بہرحال یہ جو مکافات عمل ہے وہ بھی. اور امام نے یہ فرمایا کہ دعا تمہاری کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں گے، دعا تمہاری کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. یا حاجت پوری ہو جاتی ہے، یا اللہ کسی موقع پر کسی بلا و مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا تمہاری نسلوں میں عطا کر دیتا ہے. کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی نیکی ہے، کوئی ایسا کام تھا، ارے یہ تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. جو کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو نیکی کی جزا کو اللہ سے چاہتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. کیوں؟
ہم جانیں کہ وہ بندے سے ہمیں کچھ ملے، اس لیے نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بندے بدل گئے. بر محمد علی بیت محمد صلوات محمد آل محمد عجل فرجهم بار دیگر صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام حسین ابن علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد آل محمد عجل فرجهم. میں ایسے گفتگو کر لیتا ہوں مثلا اگر تو ذرا غور کیجیے گا، میں کوشش کرتا ہوں آپ تک آواز پہنچے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. محمد. تو یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو گئی. اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ عز و جل اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس کے ملٹیپل وہ اجر عطا کرے گا، مثلا آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اتنا طے ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں. انی لا اضیع اجر عمل عامل من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرد، کسی بھی خاتون کے کسی عمل کو ضائع کرتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، ہم سے بڑھ کے کیا وعدہ چاہیے کہ ہم ضائع کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے بہت چھوٹی سی بات کروں. آپ مجلس میں تشریف فرمائے، کوئی عزادار آئے، آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سرکا لیا تاکہ وہ بیٹھ جائے، یہ بھی ایک نیکی. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. بہت چھوٹی سی مثال ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں اس کا اثر ظاہر ہوگا. مولانا کہاں ظاہر ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ سے بڑھ کے عزادار بنا دے. یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، امام علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ آپ کو مل نہیں سکتا کہ آپ کو وہ کچھ ایسا دے دیں کہ اپنی ولایت سے تھوڑا اور قریب کر دیں. اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں. مال دولت غیروں کے پاس بھی ہے، ولایت فقط آپ کے پاس ہے. اور اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. کبھی ہوتا ہے ایسے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسا خاص ہدیہ آپ کو عطا کیا کہ اللہ پر آپ کا یقین بڑھ گیا، علیہ السلام پر آپ کا یقین بڑھ گیا ہے نا. اور کوئی ایسی بات ہوئی کبھی بچے کے سامنے کہ آپ کو لگا کہ یہ میرا بیٹا اور مثلا نماز کی طرف آیا، مثلا عبادت کی طرف آیا. مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا کہ ویسے تو بیٹا ہوتا تھا مجلس میں، لیکن یہ کہ اب گریا بھی کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. گریا جو ہے نا، یہ ہے کنیکشن امام حسین سے. اس کو آپ ڈیولپ کریں بچوں میں، خاص طور پر خود بھی. جب بچے باپ کو دیکھتے ہیں اور ماں کو دیکھتے ہیں اس میں نہ شرمایا کریں. اور یہ وہ رابطہ ہے جو میں نہیں کہہ رہا، شیخ عباس قومی نے لکھا. زیارت پہ جائیں گے بھی اربعین پہ ماشاء اللہ بعض لوگ تو حرم کے باہر کھڑے ہوں تو عزت دخول پڑے. فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. کیا عزت دخول ہے؟ واقعی تفصیل ہے پوری. میں نے آخری جملہ پڑھا، اگر میں اہل نہیں کہ میں داخل ہوں آپ کے حرم میں تو بس آپ تو اہل ہیں کہ مجھے بلائیں. یہ تو ہے کمیل کا آخری فکر ہے جو مولا علی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، الہی افعل بی وانت اہل، اور دیکھا وہ سلوک فرما جس کا تو اہل. فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. میں اہل نہیں مثلا گناہوں کی وجہ سے کہ میں آپ کے پاس پہنچوں. فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. آپ تو اہل ہیں. کیا ہی بات ہے. تو آپ بلا لیجیے. ذرا غور کیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں نیت فقط یہ ہے کہ قربۃ اللہ خوشنودی باب جلال حسین علیہ السلام، یہ ضائع نہیں. اچھا جب ہم نے یہ پڑھا، اب ابراہیم مجاب جیسا تو کوئی ہوگا جس کو ذریعے سے جواب آئے. ہر ایک تو ابراہیم مجاب نہیں ہے نا. تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ امام کی جانب سے جواب آیا کہ اس نے دخول ہے؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے فون کیا، آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں،
یا آپ نے بیل کی تو اس نے دخول کیا ہے، یعنی اس نے کیا ایسا کیا کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے گھر پہ آ جائیے. وہ باہر آئے، انہوں نے گیٹ کھولا، تشریف لائیے. تو امام حسین کیا ایسا کریں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ امام حسین نے اجازت دی ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اگر آنکھیں اتنی نم ہوں کہ کم از کم پلکیں ہی تر ہو جائیں، وہی علامت الاذن، یہ اذن ہے کہ یہ علامت ہے کہ اذن ہو گیا. ہم مجلس امام حسین میں بیٹھے تو کیا اذن، کیا تعلق ہے، کہ کیا علامت ہے کہ میرا تعلق جڑا. آنکھیں اگر نم ہو اس کا معمولی نہ سمجھے. اور یہ چونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو اس کے اثرات آتے ہیں، تو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن وہ اس طرح سے ابھی تک اس تعلق کو نہ جوڑ پائی ہو. آپ کوشش جاری رکھیں، انہیں اس کی اہمیت بتائیں. جب آپ کو مجلس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ خود نہ رو رہے ہو، آپ کسی اور کو روتا ہوا دیکھتے تو آپ روتے ہیں. تو کیوں نہ اس سے بہتر یہ کہ آپ جب خود رو رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر رو جائے. اچھا یہ اتنا وسیع ہے معاملہ. اسحاق ابن عمار نے آ کر صادق علیہ محمد سے کہا کہ مولا میں گناہوں پر رونا چاہ رہا ہوں لیکن رو نہیں پا رہا. تو مولا کیا کروں؟ امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے. کہنے والا ماں کی وفات ہو گئی. کہا ماں کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کہا مولا آ جاتے ہیں. امام نے کہا تم اپنی ماں کو یاد کرو، اس کے بعد خدا سے دعا کرو. تو خدا اتنا ارحم الراحمین ہے کہ وہ آنسو جو ماں کی خاطر بہائے تھے اس کی خاطر بھی تمہاری دعا قبول کر کے معاف کر دے گا. تو جب اپنی مومنہ ماں پر روئے اللہ اسے معاف کر دے تو حسین کی معاف آتے وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. یہ ہے رابطہ. ہاں اہم ہے بہت. دیکھیں خود تعلق جوڑ رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں مجلس میں. ایسے گریا شروع ہوا، ہمیں محسوس ہوا کہ امام حسین السلام کی کوئی خاص نظر رحمت ہو گئی خود بخود امام. یہ جو بعض روایات کا مفہوم ہے کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اس پہ سوال کیا گیا، ہم صراط السیستانی سے پوچھا گیا کہ یہ روایت کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مجالس تحت اشراف اہل بیت علیہ السلام ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ کب ہوگی تحت اشراف اہل بیت؟ جب ان کے بچوں پر گریا ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام جو کچھ ہے نا وہ کربلا میں وہ نور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اظہار ہے. ایک سنسکرت شاعری کرنے والے ہیں، تعلق پاکستان سے، نادر صدیقی نام کا، انہوں نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اس میں سنسکرت کے الفاظ ہیں تو پھر اس پہ ذرا غور کیجیے گا. تو انہوں نے اس مفہوم کو پیش کیا. امام حسین کیا ہیں؟ وہ ہیں رسول اللہ، مولا علی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. ہاں ان سب کا مجموعہ حسین کربلا میں، پنجندر پاک کا بقیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نانے کا جو فیضان ہے، ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ناتی کا ہے فیضان، جو نانا کا ہے فیض وہی نواسے کا فیض ہے. ہاں شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو، تنویر میں مکری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو. شکریہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، شبیر کی جے ہو. ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے ہو. ایک منزل اور چلیں گے بس. کہتے ہیں کہ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور. مجھے داد دیجیے کہ میں نے اس کو سمجھا بھی ہے. اور شبدوں کا ہے شدھ اور، لفظوں میں جو خالص ہے نا، یہ لفظ صاف شفاف ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے. پوتر اور بے عیب ہے، کوئی ان میں نقص نہیں ہے. سگندھ اور، ان لفظوں کی خوشبو بھی کچھ اور ہے. کون سے لفظوں کی؟ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور، اس آیہ تطہیر کی تفسیر کی جے ہو.
شبیر نبی سائی کی تصویر کی جائے، فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جائے، زہرا کا دھنیواد اور شبیر کی جائے، دو ہاتھ کیے جاوے ہے یزیدوں سے یہ تلوار، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جائے۔ اب دیکھیے اس میں شبیر امام حسین علیہ السلام وہ عکس نبی بھی ہیں، عکس علی بھی ہیں، عکس زہرا بھی ہیں، اور حسن مجتبیٰ کے تو گویا معموم ہے امام حسین، حسن امام ہے، حسین معموم ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے مصائب کی کیفیت میں، لیکن اس کو ذرا غور کیجیے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا بی بی زینب السلام علیہ سے جب شدت گریہ تاری تھا بی بی زینب السلام علیہ پر رخصت امام حسین کے وقت، تو امام حسین نے کہا کہ اے بہن زینب، جب نانا رسول اللہ کی وفات ہوئی تب بھی آپ نے گریہ کیا، لیکن یہ کیفیت نہیں جو آج ہے، اور والدہ کی شہادت پر، اور ہمارے بابا رخصت ہوئے، اور مجھ سے سب امام نے فرمایا کہ سب مجھ سے افضل تھے، امام حسین کہہ رہے ہیں، تو اس وقت یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو اس وقت بیوی نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو آپ نے سہارا دیا تھا، یعنی اس کی تفصیل وہ بیان فرمائی کہ جب نانا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو ماں نے سہارا دیا، اور والدہ دنیا سے گئیں تو بابا نے سہارا دیا۔ ابھی گویا بیوی کہنا چاہ رہی تھی کہ پنجتن پاک میں اب آخری آپ ہے، اب آپ جا رہے ہیں، اس لیے گویا اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، یعنی حسین کی شہادت اب یہ قتل رسول اللہ ہے، در حقیقت قتل امیر المومنین ہے۔ تو گویا پنجتن پاک کی شہادت ساری اب جمع ہو رہی ہے پھر سے امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ پنجتن کی آخری فد رخصت ہو رہی ہے۔ یہ امام حسین اس کو معمولی نہ سمجھا، امام حسین علیہ السلام بھی کہتے تھے جب حجت تمام کیے تو اس میں کئی مرتبہ امام نے کہا کہ اس وقت اس روئے زمین پر نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا میرے علاوہ ہے جو اس روئے زمین پر یہ کہہ سکے کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے؟ یعنی امام حسین کہنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے کو سمجھو، کون ہوں میں، اس سلسلے کو سمجھو۔ اس لیے تمام پنجتن پاک کا بقیہ ہے امام حسین، اور آخر میں آپ نے جو مجھ سے کہا تھا تمام انبیاء کے مصائب کا مجموعہ ہے حسین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کربلا میں جو نبی گزرا، چاہے کبھی ٹھوکر لگی، کبھی خون بہا، کیوں؟ تمہارے خون کو میں حسین کے خون میں شامل کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہے، لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، ایک امتحان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان ہے، صبر کا امتحان ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، 100 سال تک کشتی بنائی۔ جب اس صحرا میں اے نوح نعوذ باللہ، کیا تم سٹھیا گئے ہو؟ نعوذ باللہ، کیا تم دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، یا تو کوئی نہر نہیں ہے تو سمندر پانی وغیرہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کو میں کشتی بناؤ، لوگ تانے دے رہے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان ہے یا نہیں؟ اچھا 240 لوگ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، 240 لوگ ہیں فقط۔ 100 سال بعد کشتی جیسے تقریباً تیار ہو گئی ہے، پروردگار اب کو طوفان آ جائے، کہا نہیں اب ان کو کبھی 100 سال دے رہے ہیں، تو 1/3 چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا بھی دماغ خراب تھا، باقی لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، ارے 100 سال کون ویٹ کرے گا، کشتی تو ریڈی ہے۔ روایت سنا رہا ہوں، 240 میں سے 80 چھوڑ کے چلے گئے، 100 سال اور گزرے، خبر روزگار اب عذاب آ جائے، خبر کو 100 سال اور ویٹ، 1/3 اور چھوڑ کے چلے گئے، پھر 100 سال ویٹ کیا، کہنو یہ ہے خالص۔ امام زمانہ علیہ السلام کے معاملے میں یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا ظلم ہو گیا، اگر کوئی فرزند زہرا ہوتے تو ظہور کر چکے ہوتے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ غیر کہے گا جو امام کو نہیں مان رہا، وہ تو پہلے نہیں مان رہا، یہ اپنا کہے گا۔ اب اس لیے ہر ایک کی بس کی بات نہیں صبر کا امتحان دینا، تانوں کو سننا اور پھر ایمان پہ رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے، بیٹے کے لیے چھری پھیرو، اس کے بعد بیٹا بچ بھی جائے گا بعد میں، پھر بیوی کو بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ اب یہ سارے امتحان کس میں جمع ہو رہے ہیں آپ سوچیے؟ اکیلا حسین کیوں جا رہے ہو؟ بیوی بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟
نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ مشورہ دینے والے تھے امام حسین کو کہ صبر کریں آپ، بچے کا امتحان ہے، اور پھر اولاد میں اور ازواج میں وہ امتحان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہا، یہ کچھ اور وہ کچھ، آپ دیکھیں. اور آیت ایک پڑھتا ہوں، افتخار عارف صاحب کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. کہا بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ بابا آپ کو کر دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتله للجبین، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا دیا گیا، ونادیناہ یا ابراہیم کا صدقت رویا، ہم نے ابراہیم کو صدا دی کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں کھلا ہوا امتحان تھا، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم. ایک آپ ابراہیم کا امتحان ہے کہ لیکن ہم نے آپ کے فرزند کو فدیہ قرار دیا ہے. فدیہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی بڑی چیز کے لیے، ایک ذبح عظیم کے لیے، بہت بڑے ذبح کے لیے. اسماعیل کی نسل سے امام حسین نے، اگر اسماعیل قربان ہو جائیں تو بظاہر وہ سبب ہی منقطع ہو جائے کہ امام حسین تشریف لائیں. کہانی اسماعیل کو زندہ رکھیں گے، فدیہ بنائیں گے ایک بڑے ذبح عظیم کے لیے. ہاں تو یہ امتحان بھی اب جمع ہو رہے ہیں امام حسین کے امتحان میں. ہائے ہائے، ذرا غور کر رہے ہیں. جناب افتخار عارف صاحب نے کہا کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا، یہ قربانی اس دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی اور مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. حسین جب آغوش پیغمبر میں لائے گئے تھے وہیں پر بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی، وہیں رسول اللہ نے روئے گریہ کیا. تو یہ سارے امتحانات جمع ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اس خاطر ہے کہ جو امام حسین سے جڑا ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ نوح علیہ السلام سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے. السلام علیکم وارث آدم صفت، یہ مطلب ہے اس کا. امام حسین السلام سے اس درد سے جوڑ کر کے سارے انبیاء سے ہم جڑے رہیں گے. میں ابھی بعض لوگوں سے مجلس کے بعد ایک زیارت الہیہ کا جملہ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم تعجب میں ہیں کہ اچھا یہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں اس مقام پر رکھا. کبھی کبھار ہوتا ہے کیا، حضرت حجت جو خود وقت کے حسین زیارت الہیہ میں سلام دیکھیے گا، السلام علیکم سلام العارف بحقک، سلام ہو اے حسین آپ پر کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے. جنوب سنیے گا، المخلص فی ولایتک، امام زمانہ کہہ رہے ہیں حسین میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں. آپ کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت شریک نہیں ہے، آپ کی ولایت میں مخلص ہوں میں. امام زمانہ جو خود وقت کے حسین ہے، بچہ کیا کہ میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں. اور پھر المتقرب الی اللہ بحبک، اے حسین ابا عبد اللہ حسین، اے میرے جد حسین میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں آپ کی محبت کے ذریعے سے. امام زمانہ علیہ السلام والبراءۃ من اعدائک، آپ کے اعداء سے برات کر رہی میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ پھر آگے فرمایا کہ میرا دل مسابقہ مقروح، میرا دل آپ کے مصائب پر زخمی ہے اور میری پلکیں اور میری آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی ہیں. اے حسین، امام زمانہ کی قربت کا ذریعہ اللہ سے کون ہے؟ امام حسین. اب سوچ لیجیے آپ کیا ہے جناب، یہ باہر ہے ہمارے تصور سے، باہر ہے ہمارا تصور سے باہر ہے. تو اس لیے امام حسین السلام، میں نے کہا بعض لوگوں سے کہ دیکھیں امام حسین کا فرش اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ اس میں رکھا ہے. ایک مرجع تقلید، آیت اللہ فقی، امام حسین علیہ السلام سے وہ جڑتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک عزادار وہ کم جڑا ہوا ہے اور وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ مشکل ہے ایسا نہیں بات. عزادار بھی اس طرح سے جڑا ہوا ہے. محبت امام حسین میں تو ویسے ہی جڑا ہوا ہے نا. وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہاری محبت ان سے، کس نے کہا؟ Who knows؟ یہ امام حسین السلام کے فرش ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے. تو عزیزوں، میں بس آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کرنے تھے ان میں سے کچھ پیش کر پایا، باقی انشاءاللہ آتے رہیں گے. اگر اس میں آپ نے مثال دیکھنی ہے تو حبیب ابن مظاہر فقیہ
امام حسین سے جڑیں گے. وہب قلبی عیسائی 17 دن پہلے کا مسلمان، وہ بھی امام حسین سے جڑا. تمام شہیدوں پر ایک ساتھ السلام علیکم یا اولیاء اللہ علیہ. یہ سفینۃ الحسین اوسع، حسین کا سفینہ وسیع ہے. ایک حدیث ہے صادق علیہ محمد کی، فرمایا کہ قیامت میں، میرے پاس موبائل میں حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب کے صفحہ نمبر کے ساتھ، قیامت میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گے. فرمایا ہم تمام ائمہ ایک صف کی شفاعت کریں گے، 999 کی حسین کریں گے. یہ باہر ہے ہمارے معاملے سے. بالکل میں اپنے موضوع میں مصائب سے بھی جڑ گیا. مجھ سے خاص روایت کے بیان کے لیے میرے محترم بھائی نے گزارش کی ہے، تو میں تمہید میں کہہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب امام حسین کا کوئی غلام، کوئی کنیز، اس نے کچھ بھی خدمت کی امام حسین کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہے. تو مثال تو میں خود ہی دے چکا ہوں. ایک خاتون کوفہ میں رہنے والی، کون پہچانتا تھا؟ اب امام حسین علیہ السلام کا کوئی اشرا ایسا نہیں کہ جہاں مسلم نقیل اسلام کے مصائب نہ ہو، جہاں مسلم کے مصائب آتا ہوگا بیان. یہ کیا ہے؟ یہ کہ امام حسین آب حیات ہے، وہاں سے جڑو گے زندہ رہو گے. مثلاً جون تو شہیدان کربلا میں سے، جون ابو ذر کے غلام تھے. تو ابو ذر کی وفات کے بعد وہ رہتے تھے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. پھر جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تو اب جب عاشور کے دن امام حسین نے کہا ہم نے تمہیں آزاد کیا، غلاموں کو مشکل وقت کے لیے رکھا کرتے. ٹھیک ہے اس پر غلاموں کا مشکل وقت کے لیے رکھا کرتے جائے کہ مولا ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ اس حق کو ادا کروں. جب امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا کہ نہیں جون جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کہا مولا میں محسوس کرتا ہوں اور یہ بات ہے کہ آپ بنی ہاشم ہیں اور آپ اولاد فاطمہ ہیں، تو میں حبشی غلام ہوں تو میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاس خون کے ساتھ. اگر زبان حال کہوں تو گویا امام حسین علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ جون میرے نانا نے تفریق ختم کر دی ہے. کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ امام حسین السلام نے اکثر یہ کام کیا کہ جب بھی کوئی شہید آتا تھا تو فوراً نہیں بھیجتے تھے امام حسین. آپ کو مکالمے ملیں گے، امام نے یہ کہا، سامنے اس نے یہ کہا، یہ کیوں تھا، یہ کیوں تھا. اصلیت تھے امام کی. یہ کچھ تکلفاً ہو رہا ہے، تکلفاً ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے نہ، یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ایک انسان کے لیے بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتے کہ بس مروت میں اب کیا کیا جائے. نہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں نہ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مولا مجھے جانا ہے. ہر ایک اختیار کے ساتھ قربان. صرف ایک مثال ہے، ایک مثال کہ اس شہید نے کہا کہ جاؤں، امام نے کہا جاؤ فوراً. استأذن اباہ فأذن له. علی اکبر نے کہا بابا جاؤں، فأذن له، فوراً کا جاؤ. کیا ہے حسین کیا ہے؟ استأذن اباہ فأذن له، یہ مقتل سے پڑھا، اذن طلب کیا کہ فوراً جاؤ. بس اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولک. اور دیکھا تو گواہ رہنا اس قوم کے ظلم و ستم پر کہ وہ جا رہا ہے کہ جو صورت اس کی تیرے نانا کی خوش. باپ کے دل میں غم تو ہے نا. وہ مرثیہ پڑھا امام حسین نے. اب دیکھیں میں بالکل موضوع سے مربوط ہوں. ایک کام کیا حسین علیہ السلام نے علی اکبر اور جون کے لاشے پر ایک ساتھ ایک کام کیا. علی اکبر اصیل ہاشمی خون، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اس سے پاکیزہ کوئی شجرہ ممکن نہیں. وہاں جون غلام حبشی ہے، بہرحال ٹھیک ہے غلام حبش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ ایک ہی کام کیا حسین نے. کیا؟ وَوَضَعَ خَطَّهُ إِلَىٰ خَطِّهِ. اپنا رخسار آہستہ آہستہ حسین نے اکبر کے رخسار پر بھی رکھا، دونوں کے لیے چنا. کیا کریم ابن کریم ہے آقا اعلان حسین علیہ السلام. اس وقت جون نے کہا کہ اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے کہ فرزند زہرا کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا، اس سے بڑی کیا سعادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو اس وقت امام حسین السلام نے دعا دی تھی کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی کر دے اور جون کے بدن سے اگر کوئی بو ہے تو خوشبو میں تبدیل کر دے. اس لیے جب 11 محرم کو یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک خاص لاشا جس سے خاص خوشبو آ رہی تھی وہ بنی ہاشم کا کوئی لاشا نہیں، جون کا لاشا ہے. کیا ہے حسین، کیا ہے حسین. تو جس غلام نے، جس کنیز نے کوئی خدمت کی، ام حبیبہ کا واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو. بازار کوفہ میں سوال آپ سکینہ کریں اور وہ بی بی آئے، نام زندہ رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کو، حسین کی بیٹی کو پانی پیش کیا، نام زندہ رہ گیا. ایک اور بی بی کا واقعہ مجھے جانا ہے. ایک بی بی تک جس کے لیے مجھے میرے بھائی نے کہا کہ جس سے امام حسین نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تمہارے گھر پر، مجھے جانا وہاں تک ہے. کوفہ کے بازار میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ تماشا دیکھنے آئے. اس میں ایک خاتون آئی ہے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر. اس بچے کا نام ہے حسین. وہ بچہ کہیں بھیڑ میں گم ہو گیا، اب ماں کو نہیں مل رہا. دیکھیں نا ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچہ گم ہو جائے، ایسی کیفیت. تو وہ کہہ رہی ہے حسین حسین حسین، کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو. اب اگر کوئی بی بی زینب سلام علیہا کے سامنے بار بار حسین حسین کہہ رہا، عالم غیر معلمہ ہے، ہدایت کا سامان فراہم کیا اس کے لیے، کہا حسین حسین جو تو کہہ رہی، دیکھ حسین کا سر نوکے رضا پر. نے کہا کہتے ہیں بی بی یہ کون سا حسین، میں اپنے حسین کو رو رہی ہوں، کہاں ہے وہ حسین. بی بی نے کہا کہ جا اپنے گھر میں، تیرا جو حسین ہے تیرے گھر پر ہے. فوراً پہنچی، دیکھا کہ اس کا بیٹا حسین وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. کہا بیٹا کیا؟ کہا ماں آپ کو پتا ہے کہ وہ کون حسین ہے جس کا سر نوکے نیزہ پر؟ وہ کون ہے جس کا سر نوکے نیزہ پر؟ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا میں نے کسی سے سنا کہ وہ رسول کے نوازے میں سے. اب اصل فقرہ ہے آہ بھر کر رونے کے لیے، جو رونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ماں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اگر وہ سر حسین کا ہے تو وہ بی بی کون ہے؟ کہا حسین کی بہن کیا بازاروں میں آ گئی یہ چادر. یہ کہتا کہتا وہ روتے ہوئے، وہ جو حسین بچہ تھا اس کا، وہ مر گیا. امام حسین کے غم کو نہیں برداشت کر سکا، مر گیا. اب یہ ماں چونکہ پہچان چکی ہے کہ کون ہے یہ حسین اور کون ہے بی بیاں، تو وہ فوراً آئی. بی بی زینب نے بتلایا تھا نا، وہ بھی ایک اعجاز تھا کہ تیرا بیٹا تیرے گھر میں ہے. تو آئی بی بی کے پاس اور آگے کہا کہ اے بی بی میرا حسین آپ کے حسین کو روتا ہوا مر گیا. بی بی آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میرے حسین کو زندہ کرتے. بی بی کیا محافظہ امامت ہے بی بی زینب. فرمایا خود امر ولایت رکھتی ہیں، کیا فرما امامت کا تعارف بازار کوفہ میں. کہ دیکھ وہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہے نا، وہ حسین کا بیٹا ہے، وہ امام وقت ہے، جاؤ اس کے پاس، وہ دعا کریں گے تو زندہ ہو جائے گا. یہ آئی اور آ کے کہا کہ اے مولا آپ حسین کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا حسین ہے، زندہ کر دیں. امام نے دعا فرمائی، کہا جا اپنے بیٹے کے پاس جا. اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے حیات دی ہے. آپ دیکھیں اب انہی میں سے ایک وہ ہے کہ جس سے امام حسین نے وعدہ کیا. فرائض جو بیان کیا تھی کہ رات کا وقت تھا. کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا ہے، جب رات کا وقت تھا نا تو ایک گھر میں قیام کیا ہے. تو جب گھر میں قیام کیا تو کیوں؟ اس بی بی کا نام شیرین ہے، آپ جانتے ہیں. بی بی شہر بانو امام حسین کی زوجہ، امام زین العابدین کی والدہ، ان کے ساتھ یہ کنیز بن کر آئی ایران سے. شیرین عرب نام نہیں ہے، پرشین میں وہاں سے آئی. بی بی شہر بانو کی تو وفات ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا. کہا نہیں مولا مجھے آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ساتھ ہی رکھیں. امام نے بہرحال کہا کہ نہیں آپ آزاد ہیں. کہا مولا میں ایک گزارش پر جاؤں گی یہاں سے، وہی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر آئیں گے. امام نے کچھ سوچا اور وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے تمہارے گھر. تو اس نے ایک اور عجیب خواہش کا اظہار کیا، ہمارا وعدہ کرے تنہا نہیں آئیں گے، بی بی زینب کو ساتھ لے کر.
بی بی زینب کو ساتھ لے کر آئیں گے، یہ وعدہ کیجیے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کچھ سوچا، کہا ٹھیک ہے میں زینب خواہر کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ پھر اہل بیت نے انہیں زمین کا افتتاح بھی دیا، اور اس کے بعد بنی ہاشم کی ایک ایک بیوی نے اپنے اپنے طور پر انہیں عطا کیا۔ تو ان کے پاس اچھی دولت و ثروت ہو گئی، اس لیے کہ بنی ہاشم کی بیویوں نے، کسی نے چادریں دی، میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ ہر بیوی نے چادر بھی دی خاص، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ ہر بیوی نے چادر دی، اتنی چادریں دی؟ رکھو تو کام آئیں گی کبھی۔ بہرحال لیکن زر و جواہر، زمین کا قطعہ، یہ سب مل گیا۔ تو کوفہ میں پہنچ کر وہاں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کوفہ کی ایک بلندی پر، اس لیے قلعہ شیری آج بھی ہے۔ قلعہ شیری یعنی ایک بلند مقام کے جہاں پر بیوی کا وہ قلعہ تھا، ایک مقام ہے، تو وہاں پر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب رات کا وقت ہے، ایک قافلہ داخل ہوا ہے، اور یہ بار بار چونکہ سن رکھا تھا حسین مدینہ سے چلیں اور عراق آ رہے ہیں، تو عراق آئیں گے تو میرے گھر تو آئیں گے نا، تو بار بار جا کے باہر بیٹھ جاتی تھی کوفہ سے، نہیں آئے، آج بھی حسین نہیں آئے، آج بھی حسین نہیں آئے۔ لیکن بہرحال پتا چلا کہ اب عراق کی طرف آ رہے ہیں، جو خاص مہمان آ رہا ہو تو گھر کو سجایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر جب مجلس ہوتی ہے تو گھر سجاتے ہیں، نہیں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کہ میرے گھر پہ مولا کی مجلس ہے، کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ جن جن کے گھروں پہ مجلس ہے، ہر ایک کے گھر پہ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، آپ اہتمام کرتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو بہرحال شیرین نے اپنے طور پر اہتمام کیا۔ رات کا وقت ہے، ایک تو اس سر سے خون بہ رہا ہے، خون میں ڈوبا ہوا سر ہے، تو نہیں پہچان پائی، رات کا وقت تاریکی، اور بیویاں، سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ تو کچھ یزیدی سپاہی آئے کہ ہم رکنا چاہ رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوفہ سے کچھ پہلے ہی اس کا گھر ہے، ہم رکنا چاہ رہے ہیں، پھر صبح کو داخل ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آ جاؤ، اور کچھ قیدی بھی ہیں ساتھ میں، تو احترام کیا اس نے قیدی۔ میرے مولا کی وصیت تھی کہ قیدیوں سے برا سلوک نہ کرنا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ کچھ معظم گھرانے کی خواتین لگتی ہیں، اس لیے کہ خاص کیفیت میں اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، سر پر چادریں نہیں ہیں، تو ان سے جا کے کہا ان یزیدیوں سے کہ ایسا کرو کہ ان بیویوں کو میرے گھر میں یہاں صحن میں لے آؤ۔ تو بیویاں آ گئیں صحن میں۔ ایک بیوی نے یہ کہا کہ کیا تیری یہ بات مانیں گے؟ کہتی حکم کرو اگر کچھ ہو سکے۔ وہ جو ایک سر ہے نا، وہ ان سے دلا، اس ذریعے سے حسین کا سر شیرین کے گھر میں پہنچا۔ اب امام حسین کا سر آیا ہے، دیکھیں روایت کم پڑھتا ہوں میں، لیکن میرے بھائی نے کہا اور یہ اچھا ہے، چلے اس طرح سے بیان ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سر آیا، تو ہائے حسین، ہائے حسین کہا، بیوی نے ہائے حسین کہا۔ ایک مرتبہ پلٹ کر کہا کہ دیکھو اس نام سے نہیں روئی۔ بیوی نے کہا کہ ہائے عباس کے بھائی، کہا نہیں یہ نام بھی نہیں لو یہاں پر، اس طرح سے نہیں لو یہاں، اگر اس کا کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کے نام سے رو لو۔ کہا ہائے علی کا بابا۔ تو آ کر بڑے ادب سے بیٹھ گئی سامنے، کہ یہ کون سے نام لے رہی ہیں؟ کبھی حسین کہتی ہیں، کبھی عباس کہتی ہیں، کبھی علی، علی اکبر یعنی، کبھی علی کہتی ہیں، یہ کون سے نام ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ضبط کے بدن اب ٹوٹ چکے تھے، کہ شیری نہیں پہچانا آپ نے؟ وعدہ کیا تھا حسین نے کہ مل جائے، اے حسین کے گھر میں، اے شیری حسین آ گئے تیرے گھر میں، زینب آ گئے تیرے گھر، حسین آ گئے تیرے گھر۔ یا اللہ تعالیٰ نے فریاد کیا، مولا میں نے تصور نہیں کیا تھا مولا کہ آپ ایسے تشریف لائیں گے میرے گھر، اس کیفیت میں آئیں گے میرے گھر میں۔ آخری جملہ مجھے کہتے ہیں، آپ رو چکے، گریا ہو چکا الحمدللہ، مجلس مصاب ہے اور ایک خاص کیفیت میں مجلس ہے اس وقت۔ تو آپ یہ سوچئے گا، اس طرح سے شیرین کے گھر سے یہ قافلہ تھوڑی دیر کے روکا ہے، پھر کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ سے شام تک پہنچا، اور اب جو ایام ہیں
وہ ایک 4 سال کی بچی کی شہادت کے لیے ابھی دن قریب ہے. 7 سفر ایک روایت، 10 سفر روایت، 13 سفر روایت، یعنی کہیں بھی بس یہ وہ ایام ہے کہ جس میں بچی مر گئی ہے. یزید بڑے بے اعتنائی سے کہتا تھا لقد ماتت بنت من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے مر گئی ایک بیٹی. اب میں کیا عرض کروں آپ سے، مر گئی حسین کی بیٹیوں سے، پتا بھی نہیں کون سی بیٹی مر گئی ہے. یا اللہ، یہ مظلومیت تھی امام حسین علیہ السلام کی، یہ مظلومیت تھی امام حسین. آپ جانتے ہیں کہ رقیہ بنت علی یہ لکھا ہوا تھا 200 سال پہلے بی بی کے حرم پہ. بی بی سکینہ کے لیے مجھے جملہ کہہ کے بات کروں. کیوں رقیہ بنت علی لکھا ہوا تھا؟ اس لیے کہ ایک قبر تھی زندان شام میں، پتہ نہیں کس کی قبر ہے، کوئی آ تھوڑی سکتے تھے زندان میں. بنی امیہ کی حکومت تک، پھر بنی عباس کی حکومت آئی تو لوگوں نے آگے دیکھا کوئی قبر بنی ہوئی. تو بی بی زینب تو گئی تھی واپس، یہ سب کو پتا تھا. بی بی ام کلثوم بھی گئی تھی. تو علی کی ایک بیٹی تھی رقیہ، مسلم بن عقیل کی زوجہ کا، ان کی شاید قبر ہوگی، ان کا نشان ہوگا. یہ سوچ کر رقیہ بنت علی لکھ دی. 200 سال پہلے ایک سید ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی تشریف لائی ہے خواب میں، نجیب الطرفین سید ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اے ابراہیم میری قبر میں پانی رس رہا ہے، اس قبر کو کھولو اور قبر کو پختہ کرو. سکینہ کا چچا پانی نہیں لے کر آیا نا، تو سکینہ کو گویا پانی سے ایک نفرت ہو، پانی نہیں سے اس قبر کو صحیح کر دو. اب کیسے کریں؟ ایک دن خواب دیکھا ہے تو کیسے قبر کھولو جا کے؟ دوسرے دن یہی خواب دیکھا، تیسرے دن یہی خواب دیکھا. تو حاکم شہر سے جا کر کہا کہ میں نے 3 دن یہ خواب دیکھا، تمہاری مرضی ہے اگر میں یہ نبش قبر کا. ٹھیک ہے، ان کا مقام اتنا تھا، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا. 4 بیٹیاں تھیں، پردہ لگا دیا گیا اور یہ آئے، انہوں نے قبر کھولی. اب قبر کیا ہے؟ قبر تو ہوتی ہے کہ ایک باقاعدہ اس طرح سے بنایا جائے. میں ہمیشہ مسائل میں کہتا ہوں ذرا سوچیں کہ امام زین العابدین میں زندان میں قبر کیسے بنا؟ قبر بنانے کے لیے کچھ آلات چاہیے نا آپ کو. اور روایت نہیں میرے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گویا انہی ہتھکڑیوں سے کھرچ کے جو بھی کو ڈالے تھے ان کے کھرچ کے کم از کم اتنا مقام بنا دیا کہ ایک بچی دفن ہو سکے وہاں. تھوڑا تو دیکھا کیا. اب 4 بیٹیاں اس کی ہیں، انہوں نے اس لاشے کو اٹھایا اور ایک طرف بیٹھ گئی اور سید ابراہیم دمشقی نے قبر سیدھی کرنا شروع کی. اس وقت انہیں شام والوں کو پتا چلا کہ اچھا اتنی چھوٹی میت ہے تو یہ علی کی بیٹی تو ہو نہیں سکتی. تو رقیہ بنت علی کو رقیہ بنت الحسین کیا گیا اس وقت. حسین کی بیٹی ہے، علی کی نہیں، حسین کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. جنہیں آپ سکینہ کہتے ہیں، اہل ایران رقیہ کہتے ہیں. تو وہ قبر کو اس نے ٹھیک کیا، اور قبر ٹھیک کرنے کے بعد اب ہوتا یہ تھا کہ اس کی بیٹیاں ہر تھوڑی دیر بعد چیخ مار کے روتی تھی، پھر چیخ مار کے روتی تھی. تو باپ نے آ کر جب بیٹیوں نے دوبارہ سپرد لحد کیا بلاشر، باپ نے اوپر سے مٹی ڈال دی. تو بیٹیوں سے پوچھا اس نے کہ ویسے تو سکینہ کے مصائب وہ ہیں، 14 سال بعد ہم سنتے ہیں ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا، تو وہ مصائب تو ہیں، تو لیکن کیوں ہر تھوڑی دیر بعد چیخ کر ہوتی تھی؟ بابا وہ ہم چہرے پر جب دیکھتے تھے، اگر ایک تماچا لگے تو زخم آ جاتا ہے، اگر اس تماچے پر ایک اور تماچا لگ جائے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر ایک اور تماچا لگ جائے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا فرمائے. کہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے، یہ امام صادق کے سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے اور ہمیں سرخط متی کا آنند لگا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے لاپ سکینہ کے رخسار دے زخمی کانوں سے لہو تسیل تب علی خدی بہار الانوار میں کہ کانوں سے لہو رخساروں تک بہتا رہا. سکینہ کی پشت پر نیزے مارے. سيعلم الذين ظلموا على محمد أي ينقلبون. السلام على الحسين. تو یہ ماں رباب زندان سے اٹھتی نہیں،
بیوی اب مدینے جا کر کیا کرو گی؟ میں واقعی سادات پر ایسا ہی غم طاری ہونا چاہیے. بیوی اب میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میرا علی اصغر کربلا میں رہ گئے، سکینہ شام میں رہ گئی. روایت پوری نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہوں گا، لہذا یہ ماں 1 سال دھوپ میں بیٹھی رہی. سکینہ زندہ. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين